بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے، مولانا روم کا ذکر ہے، مثنوی رومی کا ذکر ہے، دفتر چہارم سے ہے۔ چاہوں گا کہ حکایت ایک پر مفہوم ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ مولانا روم اس قصے سے ہمیں بخوبی بتاتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی میں، کہتے ہیں کہ ایک کسان تھا، صبح صبح اپنے کھیت پر گیا اور جب ہل چلایا تو اسے ہل چلاتے ہوئے ایک قیمتی ہیرا مل گیا۔ اب ہیرا تھا، اب موتی تھا، کیا تھا اس دیہاتی کسان کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنا کام بند کیا اور وہ چیز لے کر، موتی لے کر سونار کے پاس پہنچا۔ اب سونار کے پاس جیسے پہنچا تو سونار نے دیکھ کر حیرانگی سے کہا کہ یہ وہ موتی ہے کہ جس کی قیمت اگر پورے سونار بازار میں سونا بیچ کر بھی دی جائے تب بھی ہم نہیں دے سکتے، اس لیے ہم اس کے خریدار ہو ہی نہیں سکتے۔ تو تم کیا کرو کہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اس وقت کے بادشاہ کو ان چیزوں کی بہت قدر ہے، ہو سکے وہ لے اور اس کی قیمت بھی وہی دے سکتا ہے۔ اب کسان بہت خوش ہوا اور وہاں سے فوراً دربار میں چلا گیا۔ دربار میں جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ کو یہ ہیرا موتی دکھایا۔ اب درباری سب بیٹھے تھے اور سب بادشاہ کی طرف تھے۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ موتی دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا، دل آ گئی، اور اس نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کی قیمت دینے سے قاصر ہوں۔ جب درباریوں سے اور دوسرے منصبداروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم اگر اپنی ساری سلطنت کی دولت بھی اسے دے دے تو یہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اب چونکہ بادشاہ کا دل آ گیا، اسے پسند آ گیا، اس نے اس کسان کو کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تم کل صبح آ جاؤ اور شام تک اس دربار میں جو جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ لیتے جاؤ، سمیٹتے جاؤ اور اپنے پاس رکھتے جاؤ، مگر یہ ہیرا مجھے دے دو۔ اب چونکہ دیہاتی کو ایسے ہی مفت میں ملا تھا تو اس لیے اس نے اس کی قدر اتنی نہیں کی، اور اس کی قدر بھی کیا تھی کہ اسے یہ صلہ مل رہا تھا۔ بہت خوش ہو گیا، بادشاہ کو کہا کہ سودا منظور ہے۔ اب جیسے گھر گیا، ساری رات سویا نہیں، خوشی میں کہ یہ بھی چیز وہ بھی چیز، میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا۔ اب ساری رات نہیں سویا، صبح جیسے ہی پھٹے ہوئی تو وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، درباری منتظر تھے، دروازہ کھول دیا۔ اب صبح جیسے ہی گیا تو پہلا جو اسے بڑا کمرہ اور حال ملا وہ کپڑوں سے لبریز تھا۔ اب وہ جیسے ہی اندر گھسا تو بیش بہا قیمتی کپڑے تھے۔ اب وہ خوشی اور بوکھلاہٹ میں اتنا مست ہو گیا کہ اتنے قیمتی کپڑے اس نے نہیں دیکھے تھے۔ ایک جوڑا پہنا، دوسرا جوڑا پہنا، تیسرا جوڑا پہنا۔ ایک دو گھنٹے کی اس مسافت اور تک و دو میں اسے ایک ایسا جوڑا مل گیا جو بہت ہی فٹ تھا، اور اسے بہت آئینے کے سامنے، جو دربار میں بہت بڑا آئینہ تھا، دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب اپنے آپ کو وہ بادشاہ سمجھنے لگا، خوش ہوا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو ایک حال نما تھا۔ اب دوسرے کمرے میں جیسے گیا تو درباریوں نے بیش بہا سینکڑوں کھانے لگائے ہوئے تھے، اور اتنے خوبصورت خوشبو اور مزیدار خوشبو آ رہی تھی اور خوبصورت دیکھنے میں لگ رہے تھے، تو وہ کھانوں میں لگ گیا۔ اب بہت سارا کھانا کھایا، سیر بھر کر کھایا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا اب تو صبح ہے، اب تو 2-4 گھنٹے مشکل گزرے ہیں، شام تک ہے، پوری دن پڑا ہے پورا، تو بہت کچھ لے لوں گا۔ اب کھانا اس نے ڈٹ کے کھایا، اور وہ کھانا جو زندگی میں نہ اس نے دیکھا تھا نہ کھایا تھا۔ اب اس کے بعد وہ تیسرے کمرے میں گیا تو وہ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا اور ہوا چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ اب بہت زیادہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو ظاہری بات ہے غنودگی چھا جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ چلو آدھے گھنٹے کی اس نیند میں سکون لے لوں، پھر میں اپنے حساب سے سارا دن چیزیں لیتا رہوں گا۔ جیسے ہی سویا، ہوا آ رہی تھی اور درباریوں نے پنکھے لانا شروع کر دیے، تو اتنی ٹھنڈی ہوا میں اور اس مست ماحول میں وہ بالکل ہی بے خودی میں سو گیا۔ اب جیسے سویا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو درباری اسے اٹھا رہے تھے کہ سورج غروب ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، اب تم یہاں سے جاؤ۔ اب جیسے ہی وہ اٹھا، حیران رہ گیا، جس طرح قیدی ہو، جس طرح کوئی اور معاملات میں ہو، مہلت مانگتا ہے، آہوزار کرنے لگا، یہ چیز اٹھائی وہ چیز اٹھائی، مگر درباریوں نے ہاتھ روک دیا، کہا کہ دیکھو صبح سے شام تک، سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارے پاس وقت تھا،
اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تم نے نیند میں گوا دیا ہے، تم سو گئے تھے، اب تم باہر نکلو۔ مگر وہ بضد تھا، مجبوراً درباریوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ اب اس خالی ہاتھوں کے ساتھ وہ رات کو گھر لوٹا۔ اب مولانا روم بہت خوبصورت ہمیں سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہی زندگی ہے۔ ہم اس زندگی کو اس کسان کی مانند سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک بہت وقت ہے، ہم بہت کچھ کر لیں گے، مگر کیا ہوتا ہے 3 چیزوں میں ہم سب اپنی ساری زندگی گوا دیتے ہیں۔ نمبر پہلا، اپنے لباس کو پہننے اور اوڑھنے میں لگا دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم کھانے میں لگا دیتے ہیں۔ تیسرا، سونے میں لگا دیتے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے، پلک جھپکتے یہ زندگی گزر جاتی ہے۔ مقصد ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، کرتے کچھ اور ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کرتے نہیں ہیں، زبان سے دہراتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور پھر اس کسان کی مانند ہم اس دربار یعنی زندگی کے گوشے سے پھینک کر نکالے جاتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مولانا روم کہتے ہیں ان 3 چیزوں کی غفلت سے نکلیں، لباس، کھانا اور سونا۔ اگر ان چیزوں سے نکلیں گے پھر آپ اپنے مقصد کو پالیں گے، ورنہ یہ زندگی بے مقصد رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔